السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ فیملی فوڈ کچن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری مزیدار آسان بننے والی ریسیپی لے کے آئے ہیں۔ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ آپ اسے بنا کے 1 مہینے تک اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن شامی کباب، یہاں پر آپ اسے چکن شامی ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت مزیدار بنتا ہے ہمارے طریقے سے، ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ تو ویورز، یہ ہم نے 1 کلو چکن لیا، اس کو ہم دھو کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گے اس کی۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ 1 کلو چنے کی دال لی ہے اور اس کو ہم نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا۔ چنے کی دال لی ہم نے 1 کلو۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا، یہ زیرہ پاؤڈر ہے ہمارے پاس۔ ساتھ ہی ہم نے گرم مسالہ لیا ہے نیشنل والوں کا گرم مسالہ ہم نے لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے پھر مرچیں بھی، سبز مرچیں چاہیے ہوں گے، اور 9 یا 10 عدد آپ لے سکتے ہیں۔ 4 درمیانے سائز کے پیاز چاہیے ہوں گے ہمیں، تقریباً 2 ادرک کے ٹکڑے اتنے چاہیے ہوں گے، اور 2 ہی ہمیں لہسن چاہیے ہوں گے درمیانے سائز کے۔ اس کے ساتھ ویورز ہمیں چاہیے ہوگا انڈوں کی ضرورت پڑے گی ٹکیوں کو فرائی کرنے کے لیے۔ جب ہم اس کو بنا لیں گے تو فرائی کرنے کے لیے ہمیں کچھ انڈوں کی ضرورت پڑے گی، یہ ہم نے لے لیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے کہ ہمیں نمک کی ضرورت پڑے گی، اور لال مرچ جو ہے، مرچ پاؤڈر، یہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ ہلدی ہمیں چاہیے ہوگی، اور ساتھ ہی ہمیں اس کے چکن ذائقہ پاؤڈر، یہ مختلف برانڈ کا باہر سے مل جاتا ہے، یہ لے لیں گے۔ اور ہمیں آئل چاہیے ہوگا۔ اگر چکن ذائقہ پاؤڈر نہ ملے تو ہم کنور چکن کے جو ٹکی ہوتی ہے، کیوب جو ہوتا ہے، وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے آج کی ریسیپی میں۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ ان ساری تھوڑے سے مٹیریل سے آپ زیادہ ساری ٹکیاں، زیادہ سارے کباب بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ اسے افطاری میں یوز کر سکتے ہیں، 1 مہینے تک آپ اسے اسٹور کر سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتی جی۔ تو ویورز، یہ جو چکن ہے ہمارے پاس، اس کو ہم واش کر لیتے ہیں، اور واش کرنے کے بعد اس کو سلائس میں کاٹ کے اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے کر کے آپ نے اس کو سلائس میں کاٹنا ہے، لمبے لمبے سلائس، اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کسی طریقے سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کاٹنا بڑے ہی احتیاط سے ہے۔ چھری لگنے کی اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے، تو احتیاط سے آپ نے اس کو اچھے سے اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لینا ہے، تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اس میں۔ تو ویورز، چکن کو ہم نے کاٹ لیا، اس کو ہم ایک پلیٹ میں ڈال کے سائڈ پہ کر لیں گے، اور پھر ہم دوسری چیزیں جو ہیں پیاز وغیرہ، ان کو ہم ایسے بریک بریک کاٹ لیتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے بڑے احتیاط سے کاٹنا ہے۔ ادرک کو بھی ہم ایسے کاٹ لیں گے۔ ادرک کو ہم نے چاپ کرنا ہے، آپ کسی چاپر میں ڈال کے اس کو کر بھی سکتے ہیں، چاپ بھی کر سکتے ہیں یا کوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن میں نے آسان سمجھا تو اس لیے ایسے چاپ کر لیا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایسے چاپ کر لیا ہے، لہسن، ادرک، سبز مرچ کو۔ اب ہم جو دال ہے اس کو ہم نے رکھ دیا اوپر۔ اس میں ہم تقریباً 1 کلو دال ہے تو اس میں 1.5 کلو پانی ڈال دیں گے، اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے۔ چولہا فلیم آن کرنے کے بعد ہم اس میں جو جتنے بھی یہ مسالے ہمارے پاس، پیاز ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ، جتنی بھی چیزیں ہم وہ سارے مسالے جو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، جتنے بھی تھے ہمارے پاس۔ یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں پیاز، لہسن اور ادرک۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سبز مرچ ڈالیں گے، اور دوسری جو اسپائسز ہیں ہمارے پاس ایڈ کر دیں گے۔ یہ میں نے اس میں چکن ذائقہ پاؤڈر ڈالا ہے 2 چمچ، ہلدی آپ نے 1 چمچ ڈال دے، کافی ہوگی۔ لال مرچ پاؤڈر آپ نے 3 چمچ ڈالنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے، اگر آپ کم چاہتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ نمک ہم اس میں ڈال دیں گے، نمک ہم نے اس میں 3 چمچ ڈالا ہے، آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ زیرہ پاؤڈر ہم نے 1 چمچ ڈال دیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اس میں جو گرم مسالہ، یہ بہت مین انگریڈینٹس ہے، یہ آپ نے 3 چمچ اس میں لازمی ڈالنے، اس سے بہتر ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے جو ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، چکن چھوٹے چھوٹے پیس میں کیا ہوا تھا، اس میں ہم نے ڈال دی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے، ہلا دیں گے۔ اچھے سے ہلانے کے بعد پھر ہم اس کو 45 منٹ پکائیں گے، کور لگانے کے بعد۔ کور لگا دیں گے ہم اس کو، اور چھوڑ دیں گے 45 منٹ کے لیے۔ تو بھی بس فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے یہاں پہ۔ یہ ہمیں تقریباً 10 منٹ گزر گئے ہیں، آپ نے ایسے وقفے وقفے سے چیک کرتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے۔ تو یہ ویورز، یہاں پہ ہم نے چیک کرتے رہنا ساتھ ساتھ کہ دال کچی ہے یا پک گئی ہے۔ یہ ہمیں تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہیں، دال ہماری اب گل چکی ہے، اور پانی بھی ہمارا تقریباً خشک ہو گیا۔ پانی آپ نے اس کو بالکل خشک کرنا ہے، اس میں اگر گل بھی جائے تو پھر میں آپ نے پکا لینا ہے اس کو، تھوڑا سا پانی خشک کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ گرم گرینڈ ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے۔
اس کو ہم اس مکسی میں ڈالیں گے، گرینڈر میں ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے. بالکل بریک آپ نے پاؤڈر نہیں کرنا، اس کا ملیتا نہیں نکال دینا، تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھنا آپ نے اس کو. بند کر دینا. اس فارم میں جب آ جائے گا یہ تھوڑا سا موٹا ہوگا، بالکل بریک نہیں ہوگا، تو آپ نے نکال لینا ہے. اس طرح سے آپ نے سارا جتنا بھی ہوگا آپ کے پاس مٹیریل اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے. تو یہ دیکھیے ویورز، ہم نے سارا مٹیریل جو ہمارے پاس تھا اس کو گرینڈ کر لیا ہے. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی جانب اور بتاتے ہیں آپ کو. یہ ہم نے شیپ میں کر لیا ہے، ایسے ہم اس کو گول کباب کی شکل میں میک کر لیں گے. آپ چاہیں تو سارے مٹیریل کو بنا سکتے ہیں، چاہے تو جو ضرورت ہے اس کی بنا لیں، اور باقی آپ اسے اس حالت میں بھی آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، فریز کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ویورز، ہم نے ٹکیاں بنا لی ہیں، کباب ہم نے گول گول بنا لی ہیں. ماشاءاللہ کتنی پیاری شکل آئی ہے. انڈے ہم نے 2 لے لیے ہیں، اس کو ہم پھیٹ لیں گے اچھے سے تاکہ ہم اس کو فرائی کر سکیں. اس میں ہم ٹکی کو ڈپ کریں گے، ہمارا جو کباب بنا ہوا ہے اس کو ہم ڈپ کریں گے اچھے سے دونوں سائڈوں سے. لگانے کے بعد پھر آپ اس کو ہم فرائی کر لیں گے. توے پہ کرنا چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں، اور فرائی پین میں کرنا چاہیں تو فرائی پین میں کر سکتے ہیں. ہم ذرا ڈیپ فرائی نہیں کرتے، اس لیے ہم توے پہ کر رہے ہیں. تو 1 منٹ ہم نے دونوں سائڈ سے پکانا ہے، زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ جو ہمارا مٹیریل ہے اس میں پہلے وہ پکا ہوا ہے. جسٹ ہم نے اس کو کلر چینج کرنا ہے، ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ویورز، ماشاء اللہ کیسی پیاری لک آئی ہے. تو ویورز آپ بھی اس طریقے سے ایسے ہی کباب بنائیں اور انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں. تو ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ اچھی چیز بتائی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں.